بچپن کی خوش مزاجیاں سب چھین کر میری، اے زندگی کیوں تو نے جوان کر دیا مجھے۔ چلو کہ آج بچپن کا کوئی کھیل کھیلیں، بڑی مدت ہوئی بے وجہ ہنس کر نہیں دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ نے پوری ویڈیو میں دیکھا ہے کہ یہ وہ اسکول ہے جہاں پہ میں نے اپنا بچپن گزارا ہے، کچی پکی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، انگلش میں نرسری پریپ کہتے ہیں، وہاں سے لے کے 5ویں کلاس تک اس اسکول میں نے گزارے ہیں۔ تو ایک تو خوشی بھی ہے یہاں پہ کہ کافی عرصے کے بعد میں یہاں پہ آیا ہوں، اور افسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ میرے دور کے اندر جو ٹیچر جن سے میں نے پڑھا ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ ہمارے علاقے کے کچھ استاد بیٹھے ہوئے ہیں، جناب رشید گجر صاحب ہیں اور شبیر گمن صاحب ہیں۔ رشید گجر صاحب جو ہیں ان سے میں نے ٹیوشن پڑھی ہے کافی دیر پہلے، یہ جب سے یہ گورنمنٹ کی جاب نہیں کر رہے تھے تب سے میں ان سے ٹیوشن پڑھتا رہا ہوں۔ تو پہلے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سفر کیسے شروع کیا، گورنمنٹ کی جاب کب سے شروع کیا اس اسکول کے اندر، یا اس سے پہلے کہاں پڑھاتے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ تیمور صاحب۔ میں نے یہ جو ٹیچنگ کا سفر ہے یہ 2000 میں شروع کیا۔ پہلے میں پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھاتا تھا، پرائیویٹ اسکولوں میں میں نے 8-10 سال پڑھایا۔ اس کے بعد 2009 میں نے گورنمنٹ سیکٹر جوائن کیا، اور اس کے بعد میری جو فرسٹ جوائننگ تھی وہ اسی اسکول میں تھی، اور اس کے بعد میں ایز اے DT ڈسٹرکٹ ٹیچر ایجوکیٹر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گوکی میں چلا گیا، وہاں میں 7 سال رہا ہوں، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے میں اسی اسکول میں واپس آ گیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں شبیر گمن صاحب سے کہ ان کی جوائننگ کب سے ایز اے ٹیچر اس اسکول کے اندر ہے، اور کب سے انہوں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ویسے تو بطور ایجوکیٹر سن 2002 میں محکمہ ایجوکیشن میں آیا اور یہ فرائض سر انجام دینا شروع کیے، لیکن اپنا جو میرا بائی گاؤں ہے، بائی گاؤں کا پرائمری اسکول گورنمنٹ پرائمری اسکول پورو والی، جس میں میں خود بھی پڑھا ہوں 5 تک، یہاں میں نومبر 2018 میں ادھر آیا تھا۔ جیسا آپ نے بتایا ہے کہ آپ بھی اسکول کے اندر پڑھے ہیں، اور میں وہ سامنے بورڈ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ اسکول 1975 کے اندر امریکہ کی گورنمنٹ سے شاید مل کے بنایا گیا ہے، تو بہت سارے آپ بھی شاید اسی اسکول میں پڑھے ہوں گے؟ جی میں نے بھی پرائمری یہاں سے ہی پاس کی ہے، اور یہی بلڈنگ تھی اور یہی کلاس روم ہے جس پہ بیٹھ کے میں پڑھتا رہا۔ ابھی تو کافی ماحول چینج ہو چکا ہے، جب ہم پڑھے تھے آپ اس سے پہلے پڑھے ہیں، کچھ اور کنڈیشن تھی ابھی؟ ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے وقت تبدیل ہو رہا ہے، جدت آ رہی ہے، گورنمنٹ اب فنڈنگ کر رہی ہے انفراسٹرکچر کے لیے بھی، تو ظاہر سی بات ہے جب کسی بھی ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور گورنمنٹ اس پہ خاطر خواہ اضافہ کر رہی ہے، اور وہ یہ فنڈ جو ہے وہ اسکول اور بچوں میں خرچ ہو رہا ہے، اور اس سے بچوں میں بہتری آ رہی ہے۔ میں شبیر گمن صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ جی، ٹیچر کی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ ایک رہنما کی زندگی ہوتی ہے، ایک معاشرے کے اندر سمجھ لیں کہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے بچوں کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ معاشرے کے اندر جب پیشہ ایسا ہے ٹیچر کا، بچوں کو ایجوکیٹ کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کو معاشرے کے اندر ایک بڑا نپا تولا رول جو ہے وہ پلے کرنا پڑتا ہے۔ موسٹلی ٹیچر جو ہیں وہ اپنے اس رول کو پہچانتے ہیں اور اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت رول ماڈل بن کے دکھائیں، جس طرح بچوں کو پڑھایا جاتا ہے یا جس طرح بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ٹیچر بھی اسی طرح اپنے آپ کو پیش کریں معاشرے کے سامنے۔ اچھا، اچھا ایک چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ جو ٹیچر بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کو زمین سے آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کی بیسک ایجوکیشن اس جگہ سے ہوتی ہے جو پرائمری اسکول ہے۔ اگر بچے کو غلط پڑھایا جائے یا اس کو غلط طریقے سے گائیڈ کیا جائے تو بچے کا فیوچر جو ہے وہ بہتر نہیں رہتا۔ اگر سٹارٹنگ سے ہی بچوں کو اچھی ایجوکیشن دی جائے تو وہ بچے آگے جا کے ان کو مشکل نہیں ہوتی پڑھنے میں۔ تو ایسے ٹیچر جو بچوں کو سٹارٹنگ سے پڑھا کے اچھے طریقے سے ان کو یعنی گائیڈ کرتے ہیں اور وہ بچے اوپر جاتے ہیں،
وہ بچے بڑے ہو کے کوئی بزنس مین بن جاتا ہے, کوئی باہر چلا جاتا ہے, کوئی کاروبار اپنا کرتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, وہ ان کا فیوچر چینج ہو جاتا ہے. لیکن ٹیچر جو ہے وہ اسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ ٹیچر ایک شمع کی طرح ہوتا ہے تو جو خود تو جلتا ہے اور دوسرے لوگوں کو روشنی دیتا ہے. ابھی میرا آخری سوال رشید صاحب سے ہے کہ گورنمنٹ نے جو ابھی فیصلہ کیا ہے ایک نصاب کا, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں؟ جی, سنگل نیشنل کریکولم گورنمنٹ کا بہت بہتر فیصلہ ہے. اس سے غریب بچوں اور امیر بچوں کے درمیان جو فرق ہے گورنمنٹ نے اس کو کافی حد تک مٹانے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ یہ ختم بھی ہو جائے گا کہ جو غریب کا بچہ جو تعلیم یا جو نصاب پڑھ رہا ہے وہی امیر کا بچہ بھی پڑھے گا. جو کسی پرائیویٹ اسکول میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں بھی وہی نصاب جو ہے وہ پڑھایا جائے گا. اس سے یہ ہے کہ ملک میں تمام بچے جو ہیں وہ ایک جیسی تعلیم حاصل کریں گے, ایک جیسا نصاب ہوگا, اور جو بچوں کے درمیان احساس کمتری ہے وہ کم ہو. اچھا, میں نے باہر آتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہے کہ یہاں پہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے, تو یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ جی, یہ بھی ابھی تقریباً مہینہ پہلے شروع ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کو کہ قرآن پاک کو باقاعدہ سلیبس کا حصہ بنایا ہے اور سیپریٹ پیریڈ کے طور پہ, یعنی سیپریٹ پیریڈ پڑھانا ہے بچوں کو ناظرہ, اور ناظرہ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور ترجمے کے ساتھ. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی گورنمنٹ کا بہت حسن اقدام ہے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے, اور بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اساتذہ بھی اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل اس سے ماحول پر بچوں کی تربیت پر بہت اچھا جو ہے امپیکٹ آ رہا ہے. ایک اور چیز میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی فری کی تنخواہ لیتے ہیں, پڑھاتے نہیں ہیں, لیکن ان کی ڈیوٹی جو ہے پرائیویٹ اسکول کے جو ٹیچر ہیں ان سے بڑی ہوتی ہے. یہ بھی میں آپ کو ذرا سنوا دیتا ہوں کہ ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں یا وہ کہیں اور کوئی اور کام کر لیتے ہیں, لیکن جو سرکاری ٹیچر ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی کیا کیا ہوتی ہے یہ بھی سنیں ذرا. جی, چھٹیوں میں اکثر کیونکہ گرمیوں میں چھٹی ہوتی ہے اگست اور جون جولائی اگست میں, تو آپ کو پتہ ہے کہ جولائی اگست میں بارشوں کا موسم ہوتا ہے, تو اکثر سیلاب کے خطرے کے پیش نظر اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو چھٹیوں کے دوران ہمیں وہ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ٹیچرز جو ہیں وہ ڈیوٹی کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. اس کے علاوہ الیکشن ڈیوٹی جی اور ووٹ کا اندراج, اس کے علاوہ مردم شماری کی ڈیوٹیز کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کرونا کے دوران ہماری ڈیوٹیز لگی, امتحانی ڈیوٹی کرتے ہیں. امتحانات جب میٹرک ایف اے بی اے کے امتحانات ہوتے ہیں اس میں ڈیوٹیز لگتی ہیں. اور یہ لوگوں کے گھروں میں خود جا کے آتے ہیں, یہ نہیں کہ لوگ چل کے آتے ہیں, یہ لوگوں کے گھروں کے اندر باری باری ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کے ان کے گھر جا کے یہ انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں. جی بالکل ایسے. تو یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ٹیچر کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فری کی تنخواہ لیتے ہیں, تو یہ فری کی تنخواہ نہیں لیتے, تنخواہ سے بڑے کام کرتے ہیں. جو کسی اور بندے کو کرنا پڑے تو وہ کہے کہ شاید جی میں نہیں کر سکتا. تو ایک ہی سیلری ہے, ان کو کوئی بونس نہیں میرے خیال سے ملتا, کوئی بونس نہیں ہے کہ جی آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ بونس ملے گا, یہ اسپیشل اس کی سیلری ہے. تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اینڈ پہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کی عزت کریں, احترام کریں. یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کی بنیاد بنتی ہے, اور یہیں سے آپ کچھ سیکھ کے بڑے کاروبار کرتے ہیں, کوئی بڑی جاب کرتے ہیں, کچھ بھی آپ بنتے ہیں, تو یہی وہ بنیاد ہے. تو اپنے اساتذہ کی عزت کریں, احترام کریں, تاکہ آپ کی بھی کوئی کل کوئی عزت و احترام کرے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, کہ تب تک ہمارے ساتھ رہیں. تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.